ہم تو اپنی کاروائی اپنے اسمبلی میں کریں گے. اگر کسی کو شوق ہے روڈ پہ کھڑے کے اوتھ لینا ہے تو جا کے لے لیں, وہ تو کاؤنٹ نہیں ہوگا. کیا کر رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں تو وہ تو پھر جا کے الیکشن کمیشن سے بات کریں گے وہاں جا کے. ابھی تک تو وہ ممبر نہیں بنے نا. دیکھیں جب تک ایک ممبر اوتھ نہیں لیتا ہے وہ ممبر کنسیڈر نہیں ہوتا. نوٹیفیکیشن بھی ضرور ہو جائے لیکن اوتھ لینے کے بعد وہ کنسیڈرڈ ہوگا ایز اے ممبر. اور یہاں پہ جس دن حلف برداری ہوگی گھراؤ بھی کریں گے اور کسی کو حلف بھی نہیں بنانے دیں گے. آپ کیا کہیں؟ اب یہ تو کہنے کی بات ہے نا, وہ جب ٹائم آئے گا تو ہم بھی دیکھیں گے. ہم تو روڈ پہ نہیں کھڑے ہیں یا ہم روڈ کی سیاست تو کرتے نہیں ہیں. اگر ان کو شوق پورا کرنا ہے تو انشاءاللہ ان کو پتہ چلے گا. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ گزشتہ اسمبلی میں آپ نے حاضری کے حوالے سے آپ بڑے کنسرن تھے اور وہ بھی خاص اپنے ممبران سے جو حکوم کی. تو اس دفعہ بھی مطلب آپ نے کئی دفعہ تبدیلی بھی کی اور ان کو نام بھی دیے گئے, لیکن اس دفعہ وہی کچھ شہریں بھی آ رہے ہیں دوبارہ. تو کیا اس دفعہ پہلے سے ان کو پریکاشنری پہلے سے کہیں گے؟ نہیں, اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ پہلے سے ہم ان کو وارننگ دیں کیا کریں. بیسیکلی کیا ہوتا ہے جب آپ ہاؤس میں آتے ہو تو آپ اپنی جو رولز اینڈ پروسیجرز ہیں اس کو پڑھ کے آئیں, یا اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ کسی کے ساتھ بیٹھ جائیں اور تھوڑا سیکھ لیں یا کتاب ساتھ لیں. کیونکہ ہمارے پاس انگریزی میں بھی ہے, سندھی میں بھی ہے, اردو میں بھی وہ ہے رولز اینڈ پروسیجر. تو اس کو پڑھ لیں یا پھر ایک ہم کھولیں ایک انسٹیٹیوٹ جیسے بچوں کو پڑھاتے ہیں, ایک انسٹیٹیوٹ کھولیں, کسی ریٹائرڈ اسپیکر کو وہاں بٹھائیں اور ان کو کہیں کہ جی ان کو سکھائیں. تو وہ اور بات ہے, لیکن وہ آدمی سیکھ میں ابھی تک سیکھ رہا ہوں کہ واٹ از پروونشل اسمبلی آف سندھ. کہ جب ہم اسمبلی میں آتے ہیں تو ہمیں ہمارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے اور جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے اس کو ہم فالو کریں. کیونکہ میں نے نہیں بنایا رولز اینڈ, وہ اسی وقت کے جو ممبرز ہیں وہ رولز اینڈ ریگولیشن بناتے ہیں. میرا ایک سوال آپ کا, دو سوال ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو نئے آنے والے ممبران ہیں ان کی تربیت کے لیے آپ کس طرح کیا سمجھتے ہیں, کیا سجیشن دیں گے؟ دوسرا سوال آپ سے یہ تھا کہ آئینی طور پر اسپیکر کا عہدہ کسی بھی صوبے میں یا قومی اسمبلی کا تیسرا بڑا عہدہ ہوتا ہے گورنر اور وزیر اعلیٰ کے بعد. آپ کے ٹینیور میں نیب نے آپ کو گرفتار کیا, وہ ایک ایسا تھا جو مطلب آج سے پہلے کبھی ہم نے پاکستان بھر میں ایسا کچھ ہوتے ہوئے دیکھا نہیں تھا. تو آپ کا وہ ایکسپیرینس کیسا رہا, تھوڑا وہ بتائیے گا. وہ ایکسپیرینس آپ لوگ سنو گے تو رو پڑو گے. کوئی دیکھیں میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ میری لیڈرشپ نے ہمیشہ مجھے ایک چیز سکھائی کہ فیس کرو. کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا, یہ سیکنڈ ٹائم بھی ہوا تھا. پہلی دفعہ بھی ایسی ٹرمپڈ اپ چارجز پہ مجھے اریسٹ کیا گیا تھا. 90 days میں تھا, نادر مکسی صاحب تھے, ہم نے کنٹونمنٹ میں گزارے تھے. اس کے بعد پھر ہمیں چالان کر کے بھیجا گیا تھا. اس وقت میرے پہ الزام یہ تھا کہ 60 لاکھ روپے کی میں نے بینچ بیچ کے کھا گیا اسکول کے. میں ایجوکیشن منسٹر تھا. تو یہ جو چارجز ہوتی ہیں یہ تو بیسیکلی پولیٹیکل چارجز ہوتی ہیں اور ہم فیس کرنا جانتے ہیں. آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, پورا ٹینیور میں نے اسمبلی کا جیل سے گزارا. میں لانڈی جیل سے آتا تھا, یہاں کے اسمبلی چلاتا تھا. آپ نے دیکھا میں نارمل تھا, میں آگے یہاں رویا ہویا نہیں, یہاں میں نے آگے کسی کے آگے ہاتھ نہیں جوڑے, کیونکہ فیس کر رہے ہیں نا ہم. ابھی بھی میں فیس کر رہا ہوں وہی چارجز, ابھی بھی میری کورٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہماری لیڈرشپ نے ہمیں سکھائی ہے. ہماری لیڈرشپ کی جو قربانی ہے کئی دنیا میں مثال ہی نہیں ملتی ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی. تو جب وہ اتنی بڑی قربانی دیتے ہیں, ہم کیا ہیں, ہم تو ورکر ہیں نا, ہم تو فیس کرنا جانتے ہیں, ہم فیس کریں گے. छा जो हॉस्टल, हाँ उन में अञा थोरो आहे कमु आहे. असां चाहियूं था उते असां हमने 2 वो बनाए टावर्स बनाए. एक हमने टावर बनाया है जहाँ लेडीज़ मेंबर्स एंड फैमिलीज़
وہاں رہ سکتے ہیں. دوسرا ہم نے جو ہمارے دوسرے ممبرز ہیں ان کے لیے وہ آلموسٹ کمپلیشن پہ ہے. جیسے ہی فنڈنگ اس کی پوری ہو جائے گی تو اس کا اختتام کر لیں گے. جمال ہوگا اور دو شمیم نقوی کہاں گئے یہ لوگ؟ کس کو یاد کریں گے زیادہ؟ میں تو اللہ کو یاد کرتا ہوں اور اللہ کی مدد سے میں ہر چیز موو کرتا ہوں. ممبرز ہیں, آتے ہیں, اپنا رول پلے کرتے ہیں, وہ اپنی ان کی جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے. وہ تو آپ نے سب نے دیکھا ہے سب کا رول کہ کون کیا رول پلے کرتا ہے. میری کوشش یہی تھی کہ میں ان کو سمجھاؤں کہ پارلیمنٹیرین طریقہ کار کیا ہے. وہ نہیں سمجھے ہم کیا کر سکتے ہیں. بڑا ایوان ہے, اس کا نام ہے سول اسمبلی کا تاریخی ایوان ہے. لوگ منتخب ہو کر یہاں پر آ کر انہوں نے عوام کے لیے کام کیا. لیکن 2018 کے بعد منتخب کے بجائے ایک سلیکٹڈ کا لفظ ایجاد ہوا اور سلیکٹڈ لوگوں کے بتا کے ایوان میں گئے. اس بار بھی جو الیکشن ہوئے اس میں بھی یہ لفظ بہت زیادہ ہے کہ لوگ منتخب نہیں سلیکٹ ہو کے ایوانوں میں جا رہے ہیں. تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ منتخب؟ اب مجھے تو نہیں پتا الیکشن کمیشن نے کس کو سلیکٹ کیا ہے. ہم تو پوری الیکشن کر کے آ رہے ہیں, پورے ووٹرز کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے 2 مہینہ ہم نے بھاگ دوڑ کی ہے. اب کوئی سلیکٹڈ ہوگا تو گاڈ نوز, مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. جی کس کو دیکھ رہے ہیں نیا اسپیکر اور نیا وزیر الیکشن؟ کیا آپ تیسری مرتبہ وہ جس دن اجلاس ہوگا نا آپ کو پتہ چل جائے گا. نیب کا ادارہ جو ہے سیاستدان اکثر یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہراساں کرنے کے لیے, توڑ جوڑ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اب اس وقت جو حکومت سے آپ قانون سازی حکومت میں کریں گے, اس کے خلاف اس کو ختم کرنے کے لیے؟ وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہی اس کے اوپر کچھ کہہ سکتی ہے. پروونشل ہمارے یہاں تو ویسے ہی اینٹی کرپشن ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جو ان چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہیں. اور یہاں پہ بیسیکلی جو صوبائی سطح پہ جو ہوتا ہے اس کے حوالے کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کو دیکھیں اور اس کے اوپر ایکشن لیں. کیونکہ یہ کنٹروورشل جو ادارہ